فرمایا کہ عقائد فی نفسہ بھی مقصود ہیں اور عمل کے واسطے بھی مقصود ہیں۔ مثلا مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا ہی مقصود نہیں، بلکہ یہ عمل بھی مقصود ہے کہ مصائب میں مستقل رہے، ہر مصیبت کو مقدر سمجھ کر پریشان نہ ہو۔ اسی طرح نعمتوں پر تکبر نہ ہو، ان کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ مثلا توحید کے عقیدے سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے طمع نہ رہے۔ اس ملفوظ میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں عقیدے جو ہوتے ہیں وہ خود بذات خود مقصود بھی ہیں، اسی طرح عمل کے لیے بھی مقصود ہیں۔ ہمارا عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدے بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ مثال دی کہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا، عقیدتاً ہی اعتقاد کر لینا مقصود نہیں، بلکہ عملی طور پر جب کوئی پریشانی مصیبت آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے، اور دوسری بات نعمتوں پر کبھی اترائے نہیں، تکبر نہ کرے، نعمتوں کو کبھی اپنا حق سمجھ کے کہ میری چیز ہے، میرا کمال ہے، ایسا نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کمال سمجھے۔ اور توحید کا عقیدے کے بارے میں مثال دے کے فرمایا کہ مثال کے طور پر توحید کا جو عقیدہ ہے اس سے مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا خوف نہ ہو، غیر اللہ کا خوف اور اس سے طمع نہ رہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل کرونا سے ڈر رہے ہیں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کرونا 1%، موت 101%، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی چیز سے ڈر ہے تو اپنے عقیدے کا ہونا چاہیے کہ میں بد عقیدہ تو نہیں، میرے سے کوئی کفری جملہ تو نہیں نکل گیا ہوا، میں اسی کفر پر قائم تو نہیں چل رہا، اس کے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر، اس طرح کی چیزیں چلیں گی۔ معلوم ہوا کہ ایسا دور جس میں انسان صبح مسلمان شام کو کافر یا شام کو مسلمان صبح کافر، اس دور میں بہت محتاط ہو کے چلنا ہوگا، اور یہی وہ دور چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہر لمحے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی قدر، اپنے ایمان کی مضبوطی، اپنے ایمان کا دھیان، اپنے ایمان کا جائزہ ہر لمحے ہمیں لینا ہوگا۔ کہیں یہ تو ضائع نہیں ہو گیا، کہیں کم تو نہیں ہو گیا۔ پیسے کم ہوتے ہیں تو فکر مند ہو جاتے ہیں، کم ہو گئے، اگلا مہینہ کیسے گزارنا ہے، ایک جیب خرچ کم ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کہاں سے لینا ہے، 100 سوچیں آتی ہیں۔ تو جب ایمان کم ہو جاتا ہے تو سوچیں کیوں نہیں آتی، اور روز بروز ہمارا ایمان کم ہوتا ہے، سوچیں کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے نہیں آتی کہ ہم ایماندار صحیح نہیں ہیں، ایک نمبر ایماندار نہیں، اپنے ایمان کو پختہ نہیں کرنا چاہتے، اپنے ایمان کو بچا نہیں رہے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے، اپنے ایمان کے سرمایہ کو سرمایہ نہیں سمجھ رہے، دنیا کی دولت کو سرمایہ سمجھتے ہیں، ایمان کی دولت کو سرمایہ نہیں سمجھتے۔ کتنی بری بات ہے، حالانکہ سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے۔ عقیدے درست ہوں گے تو جا کر کے اعمال بچیں گے، عقیدے خراب ہو گئے تو کسی صورت بخشش نہیں۔ کفریہ عقائد آنے سے انسان کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اگر عقیدے ٹھیک رہے تو پھر عمل میں کوتاہی ہوگی تو اس کی تھوڑی بہت جو سزا ہوگی وہ ہو کے بخشش ہو جائے گی، لیکن عقیدے اگر خراب ہو گئے تو بخشش نہیں۔ اس لیے آسان صورت یہ ہے عقیدوں کے بارے میں، 3 عقیدے ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ بڑے عقیدے 3 ہیں۔ توحید اللہ تعالیٰ ایک ہیں، رسالت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت آنی ہے۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، بڑے عقیدے ہیں، قرآن و حدیث میں مشہور۔ باقی عقیدوں کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دیں، یا اللہ جو علماء حق کے عقیدے ہیں میرے بھی وہی عقیدے ہیں،
اجمالی طور پر انسان یوں کہہ دے کہ جو علماء حق کے عقیدے ہیں وہی میرے عقیدے ہیں، باقی جب تفصیل کسی عالم سے مل کر پوچھنی ہو پوچھ لے، سبکن پڑھنا ہو پڑھ لے، لیکن اپنے عقیدوں پر تو حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں سے اپنے عقیدے کو خراب کر دینا، لوگوں کی باتوں میں آ کر مذہب بدل دینا، لوگوں کی باتوں میں آ کر مسلک چینج کر لینا بہت بری بات ہے۔ مضبوط ہونا چاہیے، مضبوطی کا دور ہے، مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت میں دجالی قوتیں جو فعال ہیں، ایکٹیو ہیں، تو اس دور میں اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہ کر پائے تو ہم فیل ہیں۔ اس دور میں سب سے اہم چیز، دنیا بھر کی سب سے اہم چیز ایمان کو بچانا ہے، ایمان حاصل کرنا اور ایمان کو بچانا۔ ہمیں ایمان حاصل ہے الحمدللہ، اس کو بچانا یہ سارے فریضوں سے بڑھ کر فریضہ ہے۔ اس کا صحیح طریقہ، عقائد کا صحیح علم اور ان کا تحفظ اور مسائل دینیہ ضروریہ کا سیکھنا اور اس پر عمل، یہ ہے روشنی۔ ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر بات بنے گی۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی عمل صالح ہوں کوئی معتبر نہیں۔ ہاں ایمان ہے، عمل صالح میں کمی ہے تو اس کا تدارک جہنم سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر عقیدے ٹھیک نہیں، ایمان ہی نہیں، تو عمل صالح جتنے مرضی ہوں وہ کچھ نہیں۔ جیسے جاسوس لوگ ہوتے ہیں، 40 سال 50 سال جاسوسیاں کرتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، ٹھیک، ان کا حال حلیہ مسلمانوں والا ہوتا ہے، لیکن عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے، اس لیے قابل قبول نہیں۔ خود شیطان کو دیکھ لیں، ابلیس کو دیکھ لیں، عابد تھا، زاہد تھا، کیا کیا اس کے القاب تھے، فرشتوں کے ساتھ رہنے والا، عبادت کرنے والا، جنت میں شروع میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا 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 کچھ کرتا تھا، عبادت گزار، علم والا، بہت زاہد، اس کے نام تھے عابد، زاہد، عارف، لیکن عاشق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا عشق اور ان کی محبت نہیں تھی، کامیاب نہیں ہوا۔ ہمارا ایمان ہے، ایمان امن سے ہے، امن محبت سے ہے، محبت اور ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سے جب محبت ہے تو بات مانو، عمل کرو، پھر ایمان اور عمل صالح لے آؤ، میں تمہیں صالحین میں شامل کر دوں گا، پھر تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری بخشش کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں مل جائے، لیکن ہم ہیں ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ ہم بخشش کا بہانہ بھی نہیں بنا پا رہے، ہم بخشش کا بہانہ بھی نہیں چاہتے، ہر آئے دن پہلے سے بیکار گزار رہے ہیں، ہر آئے دن پہلے سے ناقص گزار رہے ہیں، ہر آیا وقت پہلے سے زیادہ گھٹیا گزار رہے ہیں، ہر آئے دن آئی رات ہمارے لیے جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ نہیں ہو رہی۔ یہاں پر ہماری غلطی ہے، حالانکہ جو ماہ و سال گزر گئے وہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ ماضی کا کیا دیکھنا، استغفار کرنا چاہیے، ماضی کا کیا دیکھنا۔ اس پر مجھے واقعہ یاد آیا، پہلے بھی شاید سنایا تھا، ایک بزرگ تھے، چھوٹا سا واقعہ، اتنا سا، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی آتا، کسی کی باتیں سناتا، کسی کی باتیں کرتا اور کہتا کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، فرمایا ماضی ہے، ماضی کا کیا کہنا، ماضی میں گزر گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، کیا پتا اس کے کیا ارادے، کیا بات کیا تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر کوئی آتا، فرمایا ماضی کا کیا کہنا، ایک عرصہ عمر کا یوں ہی سمجھاتے رہے، بھائی ماضی کا کیا کہنا۔ تو ان کا انتقال ہو گیا بزرگوں کا، اور کسی نے بعد میں خواب میں دیکھا، کیا بنا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اپنے پاس اور فرمایا کہ تمہاری ماضی کا کیا دیکھنا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو پیاری سی بات ہے، پیارا سا واقعہ ہے، تو اس لیے آج ہم ماضی کے اوپر ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں تدارک والی بات کریں۔ جمعے کے بیان میں ایک بات رہ گئی تھی، 3 چیزیں بتائی تھی نا، کہ صحیح علم حاصل ہو، کہ گناہ کی لذت کی بجائے گناہ سے نفرت ہونا پتہ چلے، اس کے بعد ندامت ہو، گناہ پہ ندامت ہو، تیسری چیز رہ گئی تھی تدارک، جو حقوق اللہ کھلے بعد میں تدارک رہ گیا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ کام تینوں کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، آسانی ہو جائے گی، ایمان بچتا چلا جائے گا۔ ایک اصل چیز ہے اپنے
ماضی کو دیکھنا ہے، گناہ یاد آئیں تو توبہ کر لیں، کسی کی باتوں کو مت تلاش کریں، ماضی پہ تبصرے نہ کریں، فلاں حکومت ایسی تھی، فلاں حکومت ایسی تھی، سارا دن تبصروں میں چلتا رہتا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم آج ماضی کو، لوگوں کو درگزر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ماضی بھی دیکھیں گے، درگزر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ہمیں اپنا حال اور مستقبل بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ماضی کے تدارک کی ضرورت ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، جب آپ کے پاس جائیں آپ بھی ہماری ماضی کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے گا، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمارے چھوٹوں کی ہماری باتیں ماننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب کریم ہمیں چھوٹوں پر نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں سلام میں ہمیشہ پہل کرنے کی توفیق دیجیے۔ یا اللہ ہر گناہ سے بچنے میں، گناہ کرتے وقت گناہ سے بچنے کی ہمت دیجیے، اور ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ قرآن اور سنت کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب کریم درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دیجیے۔ یا ارحم الراحمین تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ سحری کے وقت استغفار کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ تہجد کے وقت دعائیں مانگنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ جمعے کے دن آخری ساعات، عصر کے بعد کی آخری گھڑیاں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ طلباء کرام کے امتحانات ہیں، پورے پاکستان میں دینی مدارس کے طلباء طالبات کے امتحانات ہیں، اللہ سبھی کو کامیاب فرما دیجیے، اور اس مدرسے کے امتحانات میں طلباء کو اچھی کامیابی سے ہمکنار فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم ہمیں بلاؤں وباؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی قدرت و طاقت نے بتا دیا کہ کرونا کیا نہ نظر آنے والا چھوٹا سا وائرس جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، اصل نظام اور قوت اور طاقت تو ہے اللہ آپ کے پاس ہے۔ ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم سے ناراضگی ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سے دین کے کام ہم سے نہ چھوٹیں، اور جو اعمال ہم ٹوٹے پھوٹے کر رہے ہیں اس میں ناغہ ہونے سے بچا لیجئے۔ ارے اللہ جن کاموں میں ہم سے سستی ہو جاتی پابندی کی توفیق عطا فرمائیے، صبح شام کے اوراد اور وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہمارے والدین جو قبر میں ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے درجے کو بلند فرما دے، ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے والدین اساتذہ، ہمارے بہن بھائی بچوں میں جو جاننے والوں میں، دوستوں رشتہ داروں شاگردوں استادوں میں، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہ لکھا ان میں جو زندہ ہیں، ہم سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، عافیت نصیب فرما، سکون اور راحت نصیب فرما۔ یا اللہ غصے سے بچا لے، گناہ سے بچا لے، تکبر سے بچا لے۔ یا اللہ حب مال، حب جاہ، حب دنیا سے بچا لے، ہر چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد سے بچا لے۔ اے اللہ نظر لگنے سے بچا لے۔ اے اللہ بد نظری کرنے، اس کا شکار ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنہوں نے کرونا ٹیسٹ کے لیے دیا ہوا ہے، اے اللہ ان کے کرونا ٹیسٹ کو منفی آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں مردوں عورتوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو دعائیں دلوں میں ہیں وہ بھی پوری فرما، جو مانگ لی ہیں وہ بھی پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تقدیر پر ایمان اور اپنے عقیدوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک لمحے کے لیے کفر آنے سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے بے ایمان ہونے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہر لمحے ہمارا ایمان سلامت رکھیے۔ اے اللہ ہمارے اعضاء سلامت رکھیے۔ اے اللہ بڑھاپے کے وقت میں بھی معذوری مجبوری سے بچائیے، ہر لمحے معذوری مجبوری سے بچائیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اپنا ہی محتاج رکھیے۔ اے اللہ یا رحمان حلال مال میں اضافہ فرما دیجیے، ہمارے ایمان
ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے، ہم ہدایت مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مومنہ جہاں جہاں بیمار پریشان مقروض ہیں سب کی پریشانی دور فرمائیے، اور اس وقت جتنے انسان اور جن زندہ ہیں یا اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، جو آنے والے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان اور جنات ہیں یا اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اور مسلمانوں میں انسان اور جنوں میں جو فوت ہو گئے جن کو عذاب ہو رہا ہے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، ان کی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں میں انسانوں جنوں میں جن کو وفات کے بعد عذاب ہو رہا ہے قبروں میں، یا اللہ ان کے عذاب کو ختم فرما دے، مکمل ختم فرما دے، اور ہمارے لیے بھی یا اللہ مرنے کے بعد لوگ اور امت ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمیں نصیب فرمانا، ہمارا جنازہ بھی اللہ اچھا بنانا، یہ کرونا والے جنازوں سے ہمیں بچانا، ذلت کی موت سے ہمیں بچانا، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمانا، یا اللہ آخر وقت میں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانا نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم